السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. سو ٹوڈیز ویڈیو از اباؤٹ اندر لیکچر آن سائیکالوجی. پہلا جو لیکچر تھا وہ تھا انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی، جو کہ کافی ڈیٹیل میں نے بتایا تھا سائیکالوجی کے بارے میں، اس کی ڈیفینیشنس کے بارے میں، ہسٹری کیا تھی، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ کریٹیسزم ہوا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سائیکالوجی ایز اے سائنس آف مائنڈ. اس کے بعد اس کے اوپر بھی بہت کریٹیسزم ہوا. اس کے بعد جو پڑھا تھا وہ تھا سائیکالوجی ایز اے سائنس آف کانشیسنیس. اس کو بھی بعد میں جو ہے وہ کریٹیسزم کی وجہ سے رد کر دیا گیا. اس کے بعد ہم نے پڑھا سائیکالوجی ایز اے سائنس آف بیہیویئر، اس کو بھی رد کر دیا گیا تھا. اور اینڈ پہ جو ڈیفینیشن آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو سائیکالوجی ہے اس میں بیہیویئر کا بھی جو ہے وہ مطالعہ کیا جاتا ہے اور مائنڈ کا بھی. سو جو ہماری پوری جو کمپریہنسو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو ہمارے داخلی اور خارجی دونوں کردار شامل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارا انر اور ہمارا آؤٹر، کہ ہم اندر سے ہماری کیا فیلنگز ہیں اور باہر سے ہم کیا بیہیو کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ شعور، ذہن، ذہنی اعمال داخلی کردار کا حصہ ہیں. لہٰذا یوں کہا جا سکتا تھا کہ جو عضویہ کا ذہنی اعمال اور کردار کے سائنسی مطالعہ کو اگر ہم کوئی نام دیتے ہیں تو وہ سائیکالوجی دیتے ہیں، جس میں تھا کہ افیکٹ ہے، بیہیویئر ہے، کوگنیشن ہے، ہر طرح سے. یہ تو اگر ہم اس کو بہت ہی چھوٹے لفظوں میں، اگر ہم تھوڑے لفظوں میں اگر ہم اس کو بولیں تو ہم یہ کہیں گے کہ سائیکالوجی از اے سائنس آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر. تو جو اس کی ریئل ڈیفینیشن اب تک سامنے آئی ہے وہ یہ ہے. اب ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سائیکالوجی اور سائنس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. نفسیات میں ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کیا اسے سائنس کہا جا سکتا ہے؟ یہ دعویٰ کرنے سے پہلے کہ نفسیات ایک سائنس ہے، پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سائنس کسے کہتے ہیں. سائنس بذات خود کوئی علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معیاری طریقہ کار یعنی اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جس میں معلومات کو منظم اور مرتب کیا جاتا ہے. سائنسی طریقہ کار میں معلومات کا مطالعہ اور تجزیہ باضابطہ شرائط یعنی کنٹرولڈ کنڈیشن کے تحت کیا جاتا ہے. معلومات کی جانچ پڑتال معروضی طریقے سے کی جاتی ہے. حاصل شدہ معلومات کی مدد سے پیشن گوئی کی جاتی ہے. اچھا، سب سے پہلی جو چیز ہوئی ہے کہ نفسیات کو اگر ہم سائنس کہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سائنس کیا ہے. تو سائنس کی کچھ جو ہیں وہ اگر ہم مین پوائنٹس کی بات کریں تو سائنس، اگر صرف ہم سائنس کی بات کریں تو وہ کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. کسی بھی چیز کو سائنس بولنے کے لیے جو انہوں نے اسٹینڈرڈز رکھے ہیں وہ کون سے ہیں وہ جاننا ضروری ہے. اسٹینڈرڈ پروسیجر میں یہ ہے کہ جس میں معلومات کو ایک ترتیب سے منظم طریقے سے مرتب کیا جاتا ہے، یعنی اس کا پورا جو ہے وہ سسٹم بنایا جاتا ہے. سائنسی طریقہ کار میں معلومات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی جو ہے وہ آبزرویشن کی جاتی ہے، انالیسز کیا جاتا ہے کنٹرولڈ کنڈیشنز کے تحت. کہ آلریڈی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے. ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ میں ہوگا یا لیبارٹری وغیرہ میں ہوگا، لیب میں ہوگا، یعنی کہ کنٹرولڈ کنڈیشنز جو ہیں اس کے مطابق کیا جاتا ہے. تو پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس میں جو جتنا بھی ہمارے پاس نالج ہوتا ہے، جتنی بھی ہماری معلومات ہوتی ہیں، ان کو منظم طریقے سے مرتب کیا جاتا ہے. اور دوسری طریقے میں جو بھی معلومات ہوتی ہے، جو بھی ان کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کے آبزرویشن کرتے ہیں، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، وہ سارے کنٹرولڈ کنڈیشنز کے تحت کرتے ہیں. اور جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں ان کی جانچ پڑتال معروضی طریقے سے آبجیکٹیو طریقے سے کی جاتی ہے. حاصل شدہ معلومات کی مدد سے پیشن گوئی کی جاتی ہے، یعنی کہ پریڈکشن کی جاتی ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. دوسرا پوائنٹ تھا کہ اس کا جتنا بھی اس کے اوپر اس کی آبزرویشن کی جاتی ہے اور ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں وہ کنٹرول کنڈیشن کے تحت کیے جاتے ہیں. اور تھرڈ تھا کہ اس کی جو بھی جانچ پڑتال کی جاتی ہے وہ آبجیکٹیو طریقے سے کی جاتی ہے. اور 4 پوائنٹ ہے کہ جو بھی معلومات ہمیں پتہ چلتی ہیں ان کی مدد سے ہم پریڈکشن کرتے ہیں. تو یہ سائنس ہے. معلومات کو اگر ہم اب سائنس کی تعریف کے طور پر بات کریں تو وہ کیسے آئے گی کہ معلومات کو منظم طور پر بیان کرنا، حالات و واقعات پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا اور پھر پیشن گوئی کرنا سائنسی طریقہ کار کے مقاصد میں شامل ہے. کہ سب سے پہلے جتنی معلومات ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرنا،
منظم کر کے پھر ان کو بتانا یعنی بیان کرنا، پھر جو بھی حالات و واقعات ہیں ان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا، اور پھر پیشن گوئی کرنا جو ہے وہ سائنسی طریقہ کار ہے. یعنی کہ جو بھی سائنسی طریقہ کار کے مقصد ہیں ان میں وہی جو پہلے 4 پوائنٹس ڈسکس ہو چکے ہیں وہی ہیں. اس کے بعد آتا ہے کہ نفسیات کے مقاصد بھی وہی ہیں جو سائنسی طریقہ کار کے ہیں. کہ اگر فار ایگزامپل ہم بات کریں کہ نفسیات کو ہم سائنس کہہ رہے ہیں، یعنی سائیکالوجی کو ہم سائنس کہہ رہے ہیں، تو پہلے انہوں نے بتایا کہ سائنس کیا ہے. سائنس کے جو 4 پوائنٹس تھے، اس کے بعد اگر ہم یعنی جو بھی اس کے آبجیکٹیوز ہیں، جو بھی اس کے مقاصد ہیں ان کو دیکھیں، اور پھر سائیکالوجی کے آبجیکٹیوز کو دیکھیں تو وہ سیم ہے کہ جیسے اس میں کیا جاتا ہے ویسا ہی سائیکالوجی میں بھی کیا جاتا ہے. اب جو علوم یا مضامین اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں وہ سائنسی علوم کہلاتے ہیں. کہ جو پہلے 4 پوائنٹس بتائے ہیں میں نے، وہ جس بھی مضمون میں یوز ہوں گے وہ سائنسی علم کہلائے گا. جب آپ سنتے ہیں کہ کیمسٹری یا فزکس سائنس ہے، تو اس کا مطلب دراصل ہوتا ہے کہ فزکس یا کیمسٹری ایسے علوم ہیں جو سائنسی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں. نفسیات کے مطالعے کے دوران ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ نفسیات بھی ایک سائنس ہے، کیونکہ نفسیات میں بھی حالات و واقعات اور مختلف انسانی کرداروں کی وضاحت کی جاتی ہے. نفسیات کے مطالعات اور تجربات کے دوران فرد کے کردار کو متاثر کرنے والے عوامل یا جو بھی سٹیمولس ہوتے ہیں کو کنٹرول کر کے فرد کے کردار میں پیدا ہونے والے ممکنہ رد عمل کے بارے میں پیشن گوئی کی جاتی ہے. گویا ذہنی اعمال اور کردار کی وضاحت کرنا، ان کی وجوہات کا پتہ لگانا، ان کی پیمائش اور پیشن گوئی کرنا نفسیات کے مقاصد ہیں. گویا نفسیات میں نہ صرف فرد کے کردار بلکہ ذہنی اعمال کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. یہ تو تھا کہ نفسیات جو ہے یعنی کہ جو سائیکالوجی ہے وہ سائنس ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا. اگلا ہمارا ٹاپک ہے کہ نفسیات کی تعریف کی وضاحت کرنا. کہ نفسیات کی تعریف کی وضاحت کیسے ہوگی؟ نفسیات جو ہے وہ نامیات کے کردار اور ذہنی اعمال کی سائنس ہے. اب نامیات جو ہے وہ اردو کا لفظ ہے اور انگلش میں اسے آرگنزم کہتے ہیں. نفسیات کی اس تعریف میں ہم جو ہے وہ نامیات یعنی آرگنزم، سائنس یعنی سائنس، کردار بیہیویئر، ذہنی اعمال یعنی مینٹل پروسیس، ان سب کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن کریں گے. آرگنزم کیا ہے؟ ہر وہ شے جو جاندار ہے اور دماغ رکھتی ہے نامیات کہلاتی ہے. جس کے اندر دماغ ہے یعنی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ کیا ہے؟ آرگنزم ہے. اس کی روح سے اس میں حیوان آتے ہیں، بچے آتے ہیں، بوڑھے جوان، عورتیں مرد سب اس میں شامل ہے. اس کا اگر ہم مترادف لفظ جو ہے وہ دیکھیں تو وہ ہوگا فرد یعنی کہ انڈیویجول. نفسیات میں ان تمام افراد کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا جاتا ہے. نفسیات میں جو 4 چیزیں شامل ہیں، جو مین اس کے کانسیپٹس ہیں، اس میں پہلا نامیات ہے. اب دوسرا ہم آئیں گے سیکنڈ سائنس پہ. نفسیات کی جو تعریف میں جن کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے سائنس پہ. اب سائنس کیا ہے؟ حقائق جمع کرنے کے طریقے کو کہ یعنی فیکٹس کو جمع جو ہم کرتے ہیں یا ان کی اکٹھا کرنا اصل میں سائنس کہلاتا ہے. تو سائنس علم حاصل کرنے کا معروضی اور معیاری طریقہ یعنی آبجیکٹیو اور سٹینڈرڈ جو ہے وہ بھی ہے، جس میں باضابطہ شرائط کے تحت اسباب اور اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. جو علوم یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ سائنس کہلاتے ہیں، جو کہ آلریڈی ہم بات کر چکے ہیں. مثلاً کیمیا، فزکس، نباتیات، حیوانات وغیرہ سب اس معیار پر اترتے ہیں، اور نفسیات بھی کم و بیش اسی طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے. تو جی اب تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ پہلے ہم نے سائیکالوجی اور سائنس کا کمپیریزن کیا اور پھر بتایا کہ سائیکالوجی سائنس کیسے ہے. اس کے بعد جو سائیکالوجی کی ڈیفینیشن میں جن چیزوں کے اوپر فوکس ہے وہ 4 چیزیں کانسیپٹ ہیں، جس میں آرگنزم، سائنس، بیہیویئر، مینٹل پروسیس. تو سب سے پہلے آرگنزم کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے سائنس کے بارے میں پڑھا. اب ہم پڑھیں گے بیہیویئر کے بارے میں کہ بیہیویئر کیا ہے. سو بیہیویئر جو ہے وہ مستقبل، اچھا اس سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں سائنس کے بارے میں. مستقبل کے بارے میں کسی عمل کے متعلق صحیح انداز قائم کرنا پیشن گوئی کہلاتا ہے. کہ اگر ہم پریڈکشن کی ڈیفینیشن پہ آئیں تو وہ کیا ہوگی کہ جو بھی فیوچر کے بارے میں اگر ہم کوئی بھی اپنی رائے بناتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ فیوچر میں یہ ہوگا، اگر وہ جو ہے وہ اس رائے کو صحیح ہونا یا غلط ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن جو ہم رائے بناتے ہیں، جو وہ بات کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پیشن گوئی کہلاتا ہے. تو سائنس کا جو مین فوکس ہے وہ ہے پیشن گوئی کی کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا.
ماہرین نفسیات بھی جو ہیں وہ اپنی ساری اسٹڈیز سے، اپنی ساری ریسرچز سے یہی واضح کرتے ہیں کہ کن حالات میں فرد کا جو ہے وہ کردار کیا رخ اختیار کرے گا۔ تو اگر اس طرح سے دیکھیں کہ جس طرح سے سائنس میں پریڈکشن کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے، ایسے ہی سائیکالوجی میں بھی پریڈکشن کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے بیہیویئر کہ بیہیویئر کیا ہے۔ قابل مشاہدہ حرکات کو کردار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد کے حرکی یا عضلاتی جواب افعال کردار کہلاتے ہیں۔ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، غصے یا خوشی کا اظہار کرنا سب کردار کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مینٹل پروسیس، یعنی کہ ذہنی اعمال۔ ذہنی اعمال کیا ہوتے ہیں؟ فرد کی ذہنی کیفیات ذہنی اعمال کہلاتے ہیں۔ ذہنی اعمال کے زیر اثر ہی فرد کردار ادا کرتا ہے۔ کردار ذہنی اعمال کی عکاسی کرتا ہے۔ فرد کے جو احساسات ہیں، خیالات ہیں، ارادے، سوچ، تخیلات، خواہشات وغیرہ سب ذہنی اعمال ہے۔ ذہنی اعمال کا مطالعہ براہ راست نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مطالعہ کرنے کے لیے بالواسطہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں کردار کا مطالعہ سر فہرست ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہنی اعمال ہیں ان کا مطالعہ ہم ڈائریکٹلی تو کر نہیں سکتے، اس کے لیے ہم انڈائریکٹ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارا مینٹل پروسیس ہے اس کا انڈائریکٹ طریقہ کیا ہے، اس کا انڈائریکٹ طریقہ ہے بیہیویئر، یعنی کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو بھی ہم سوچتے ہیں وہ ہم بیہیو کرتے ہیں یا اس حساب سے ہم اپنا بیہیویئر چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے مینٹل پروسیس کو جاننے کا وہ ہے فرد کا بیہیویئر، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کردار سر فہرست ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں، ماہرین نفسیات ہیں، انہوں نے کیا جو ہے وہ ڈیفینیشنز بتائیں سائیکالوجی کی۔ ولیم جیمز کے مطابق نفسیات ذہنی زندگی کی سائنس ہے، جس میں ذہن کے تمام مظاہرے اور اس کی مختلف کیفیات کا مطالعہ شامل ہے۔ اب کیفیات میں انہوں نے کہا کہ احساسات شامل ہیں، خواہشات شامل ہیں، وقوف، استدلال اور قوت فیصلہ وغیرہ ذہنی مظاہرے ہیں۔ اب ولیم جیمز نے کیا کہا تھا کہ نفسیات ذہنی زندگی کی سائنس ہے، یعنی کہ جو ہمارے ذہن ہے، جو ہمارا مینٹل ہے، اس کی جو زندگی ہے نا، یہ اس کی سائنس ہے، جس میں ذہن کے تمام جو مظاہر ہیں، اس کی مختلف جو کیفیات ہیں، ان کا مطالعہ شامل ہے۔ اب اگر ہم بات کریں وانڈ کی، تو وانڈ نے کہا سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ وانڈ نے نفسیات کو داخلی تجربات، یعنی کہ جو ہماری صرف فیلنگز ہیں ان کی جو ہے وہ تفتیش کا نام دیا ہے۔ ہمارے جو حواس ہیں، احساسات ہیں، سوچ ہے اور ان سے انحراف، اس کا نفس مضمون ہے۔ نفسیات کا نفس مضمون قدرتی سائنس یعنی نیچرل سائنس کے نفس مضمون سے مختلف ہے۔ یہ وانٹ نے کہا تھا کہ جو ہماری سائنس ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا انر ہے، جو ہماری فیلنگز ہیں، ہماری تھاٹس ہیں، سوچ ہے، احساسات ہے، سارا کچھ جو ہے وہ کیا ہے، سائیکالوجی ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اس کو نفسیات کا جو نفس مضمون ہے، یعنی کہ نیچرل جو سائنس ہے، اس سے یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اینجل نے کا کہنا ہے کہ نفسیات کا احاطہ کسی تعریف سے کرنا مشکل ہے۔ نارمل اور اب نارمل انسانوں اور حیوانوں کا شعوری مطالعہ اس کا نفس مضمون ہے۔ اب اینجل کہتے تھے کہ اگر ہم سائیکالوجی کی کوئی ڈیفینیشن بنا دیں، اس کو اگر ہم کچھ لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو یہ بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی جو اپنی طرف سے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی نارمل ہے یا اب نارمل ہے، چاہے وہ انسان ہے یا حیوان ہے، اس کا جو شعوری مطالعہ یعنی اس کے کانشیس کا جو بھی ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سائیکالوجی کہلاتا ہے۔ واٹسن کا کہنا تھا کہ نفسیات میں کردار کے آموزشی اور غیر آموزشی یعنی لرنڈ جو بیہیویئر ہے، لفظی اور عملی دونوں پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے اور جو ہم نہیں سیکھتے ہیں، اور جو ہم بولتے ہیں اور جو ہم کرتے ہیں، اس سب اگر دیکھا جائے ان دونوں پہلوؤں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ ایزی سی ڈیفینیشن ہے کہ جتنے بھی ہمارے بیہیویئرز ہیں جو کہ لرنڈ ہیں یا ان لرنڈ ہیں، یا پھر جو ہم کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں یا بول رہے ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سائیکالوجی کہلاتا ہے۔ کوفکا کے مطابق وقتی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نفسیات میں زندہ نامیات کے اس کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کا مظاہرہ وہ خارجی دنیا میں کرتا ہے۔ کوفکا نے بھی بڑی جو ہے وہ بیہیویئر سے ریلیٹڈ ڈیفینیشن دی تھی کہ نفسیات میں زندہ نامیات کے اس کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کا مظاہرہ وہ خارجی دنیا میں کرتا ہے۔ کہ اب دیکھیں
اگر ہم دیکھیں کہ بیہیویئر انسان کا کس چیز کو جو ہے وہ شو کر رہا ہوتا ہے، کہ ہماری فیلنگز یا ہماری تھاٹس یا ہمارا مینٹل پروسیس کے ریلیٹڈ سے کے ذریعے سے ہی ہمارا جو ہے وہ بیہیویئر ہوتا ہے. تو کوفکا یہی کہتا ہے کہ جو بندہ زندہ ہے، جو انسان زندہ ہے یا جو بھی جانور ہے جو اپنا بیہیویئر شو کر رہا ہے، دنیا کو دکھا رہا ہے، اس کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو وہ کہلائے گا سائیکالوجی. اب من کے مطابق اگر ہم سائیکالوجی کی ڈیفینیشن دیکھیں تو ان کا کیا کہنا ہے؟ نفسیات کی قابل قبول تعریف کردار کا سائنسی مطالعہ ہے، لیکن کردار کے معنی بدل گئے ہیں. فکر جیسا موضوعی عمل بھی اب داخلی کردار کہلاتا ہے. یعنی کہ نفسیات کی جو انہوں نے قابل قبول تعریف کہی تھی وہ تھی کہ بیہیویئر کا مطالعہ کرنا جو ہے وہ ہے، لیکن کردار کے معنی اب اگر ہم دیکھیں تو وہ بدل چکے ہیں. یعنی کہ سبجیکٹیو پروسیس بھی اب داخلی کردار کہلاتا ہے. فار ایگزامپل کہ موضوعی ہمارا جو عمل ہے یہ سارا کچھ. ملر کے مطابق نفسیات کو کردار کا سائنسی مطالعہ کہا جاتا ہے. کردار سے مراد قابل مشاہدہ افعال ہیں جس میں لفظی یا غیر لفظی گفتگو اور عضویاتی تبدیلیاں بھی شامل ہیں. ایسے اعمال بھی جن کا مظاہرہ صرف خوابوں اور خیالوں میں ہوتا ہے سب نفسیات کا موضوع ہے. یہ ملر نے جو ہے وہ ڈیفینیشن دی تھی بڑی کمپریہنسو سی کہ نفسیات جو ہے وہ کردار کا سائنسی مطالعہ کہلاتا ہے، یعنی کہ بیہیویئر کا، اور جو کردار سے ان کے کیا معنی تھی، یعنی قابل مشاہدہ افعال، اور جس میں آپ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. جیسے فار ایگزامپل ایک تو ہو گیا کہ آپ کچھ بول رہے ہیں، ایک ہو گیا کہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اس کا، اور باقی جو آپ کے اندر تبدیلیاں ہیں اس سب کا شامل جو ہے اس ڈیفینیشن میں شامل تھا. اس سے اعمال بھی جن کا مظاہرہ صرف خوابوں اور خیالوں میں ہوتا ہے سب نفسیات کا موضوع ہے. یہ ملر کا کہنا تھا. اب ہم پڑھیں گے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف ماڈرن سائیکالوجی. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ نفسیات ایسا علم ہے جو ہر ذی شعور اور ذی روح کے ذہنی اور فکری رویوں کا مطالعہ کر کے ان میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے اسباب، حالات اور نتائج کا جائزہ لیتا ہے. اس زمن میں مختلف اقدامات سے مثبت رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج یہ علم سائنس کا درجہ اختیار کر چکا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کی وسعت اور دائرہ کار میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. نفسیات کو موجودہ مقام تک پہنچنے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑا اب ہم ان کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ نفسیات کا پس منظر جاننے کے لیے جو تاریخ ہے اس سے ہم رہنمائی لیں گے. نفسیات میں موجودہ شکل میں جس میں موجود ہے ابھی وہ ہمیشہ سے نہیں تھی. آج کے اس سائنسی مقام تک پہنچنے کے لیے نفسیات نے لمبا سفر طے کیا ہے. غیر سائنسی تصورات سے فلسفے تک اور پھر فلسفے سے باقاعدہ سائنسی علم کی حیثیت اختیار کرنے تک کا جو سفر ہے نفسیات نے طے کیا. اسے سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل ادوار کے حوالے سے اس کا تجزیہ اور مطالعہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے قدیم دور یعنی پریمیٹیو پیریڈ. سب سے پہلے آتا ہے پریمیٹیو پیریڈ. اس کے ٹوٹل ہم 5 پیریڈز پڑھیں گے. تو پہلے پڑھ لیتے ہیں پریمیٹیو پیریڈ کون سا ہے. قدیم دور، سیکنڈ ہے یونانی دور یعنی گریک پیریڈ، تھرڈ ہے وسطی دور یعنی میڈیول پیریڈ، اور وسطی دور کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو کہ ہے یورپین پیریڈ اور مسلم پیریڈ. فورتھ پہ ہے تحریک احیاء علوم یعنی کہ 5 پہ آتا جدید دور یعنی ماڈرن پیریڈ. اب سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں قدیم دور پہ، پریمیٹیو پیریڈ پہ. نفسیات کے پس منظر میں قدیم دور کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت بھی فرد کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اب اگر ہم دیکھا جائے کہ گریک پیریڈ سے پہلے کا جو پیریڈ تھا یعنی پریمیٹیو قدیم جو دور تھا اس کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں. اس جب نفسیات کو اگر ہم دیکھیں تو پریمیٹیو پیریڈ میں بھی لوگ کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. مختلف افراد مختلف خیالات کے تحت مذاہب فطرت میں تعلق قائم کرنے کی کوشش میں مصروف تھے. اگرچہ یہ تمام افکار انتہائی غیر سائنسی تھے تاہم فرد کی اس کوشش کا پتہ ضرور دیتے ہیں جو اس نے گرد و پیش کو سمجھنے کے لیے اس دور میں کی تھی. یونانی یعنی گریک پیریڈ کی اگر ہم بات کریں جو کہ ایک سنہری دور تھا باقی سارے سبجیکٹس کے لیے بھی اور سائیکالوجی کے لیے بھی، اس میں کیا تھا کہ جدید نفسیات کی بنیاد یونانی دور سے ملتی ہے. یونان کے جو فلاسفرز تھے انہوں نے اپنے علم و دانش، تجربے اور بصیرت سے کائنات کے مختلف امور کی وضاحت کی. انہوں نے استدلال اور منطق سے حقائق معلوم کرنے کی کوشش کی. یونان کا
دور انتہائی مہذب دور سمجھا جاتا ہے. یہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور ان کے فکر کا جو بنیادی موضوع تھا وہ کائنات تھا. اس وقت جس چیز کے اوپر وہ فوکس کر رہے تھے وہ کائنات تھی. ان کے فلسفے میں اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات، طبیعت، کیمیا، ریاضی اور موجودہ دور کے بہت سے علوم کے علاوہ روحانی علوم، ستارہ شناسی، علم الاعداد بھی شامل تھے. اس دور کے یونانی ماہرین نے کم و بیش تمام علوم پر طبع آزمائی کی. تاہم یہاں ہم ان ماہرین کے افکار کا جائزہ لیتے ہیں جن سے ماہرین نفسیات مستفید ہوتے رہے. یاد رہے کہ یونانی فلاسفر کا تعلق قبل از مسیح دور سے ہے. اب ہم نے پہلے پڑھ لیا پریمیٹیو دور، اب ہم پڑھ رہے ہیں گریک دور، اور گریک دور میں جو اہم فلاسفرز تھے اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی کہ جو اہم یونانی فلاسفرز ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تھیلیز کے بارے میں. تھیلیز جو تھا وہ یونانی فلاسفرز میں سے تھیلیز کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے. کائنات کو سمجھنے کے تناظر میں اس نے نظریہ پیش کیا کہ کائنات کی بنیاد پانی ہے. تھیلیز نے جو ہے وہ کائنات کو سمجھنے کے لیے جو نظریہ پیش کیا تھا وہ تھا کہ یہ پانی ہے. پانی کی جو کائنات کی بنیاد ہے وہ پانی پر ہے. ڈیموکریٹس نے اپنے جو ہے وہ کیا بیان کیا اس کے بارے میں؟ اپنے افکار کی بدولت یہ ترقی پسند مفکر کہلاتا ہے. اس نے کائنات کا مطالعہ بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کی. اس نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ تمام اشیاء چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذرات سے مل کر بنے ہیں جنہیں جواہر یعنی ایٹمز کا نام دیا گیا. ڈیموکریٹس کا کہنا تھا کہ انسان بھی کائنات کا حصہ اور جواہر کا مجموعہ ہے. اس نے مزید کہا کہ تعمیر اور تقریب کا عمل اس میں پناہ. اس نے فکر کے بارے میں بتایا کہ فکر کا عمل دماغ سے متعلق ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ احساس اس وقت پیدا ہوتا ہے جب بیرونی جواہرات کی مخصوص قوت روح کے جواہرات سے ٹکراتی ہے، لیکن اگر ان جواہرات کی قوت ایک خاص درجے سے کم ہو تو احساس پیدا نہیں ہوتا. اس کو حصی دہلیز یعنی تھریش ہولڈ کا بنیادی نظریہ کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پیتھاگورس نے بتایا اپنا آئیڈیا دیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہپوکریٹس نے اپنا بتایا. اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفرنٹ گریک جو تھے فلاسفرز انہوں نے اپنے آئیڈیاز دیے. اگر ہم اس میں سوکریٹ کی بات کریں تو ان کا کیا آئیڈیا تھا اس کے بارے میں؟ سوکریٹ نے پہلی بار جو روح کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا. اس کا کہنا تھا کہ روح ایک ابدی حقیقت ہے جسم سے نکلنے کے بعد اس کی حقیقی زندگی شروع ہو جاتی ہے. سوکریٹ وہ نامور فلسفی ہے جس نے اپنے دور کے فلسفے کا رخ موڑا. اس دور کے تمام مفکرین اور علوم کا مقصد کائنات کے اسرار کو جاننا تھا. سقراط نے کہا کہ کائنات کی بجائے انسان کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کا کہنا تھا کہ علم ہی نیکی کی بنیاد ہے. علم سے ہی روح پاک ہوتی ہے. روح جسم سے برتر ہے، اسے پاک رکھنا چاہیے. علم پر عمل کرنے سے عرفان حاصل ہوتا ہے. سقراط کا مشہور مقولہ ناؤ دا سیلف اس بات کا عکاس ہے. روح کا دوسرا نام ہی خود آگاہی ہے. اس کا کہنا تھا کہ سچائی ہر ذہن میں موجود ہے، فرق صرف اسے تلاش کرنے کا ہے. علم سے ہی سچائی کو تلاش کیا جا سکتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کا مفہوم پتہ ہو. نیکی کا مفہوم جاننے کے لیے بعد فرد برائی نہیں کر سکتا. جاننے کے بعد جو ہے وہ فرد برائی نہیں کر سکتا. سقراط نے جو ہے وہ انڈکٹیو ریزننگ کی بنیاد رکھی. وہ اپنے طریقہ استدلال سے دوسروں کو اپنے نظریات کا قائل کر لیتا تھا. وہ سوالات کے ذریعے مخاطب کو اپنے موضوع کی طرف راغب کر لیتا تھا اور مخاطب خود بخود اس کا جو نقطہ نظر تھا اس سے متفق ہو جاتا تھا. اس طریقہ کار کو جو فرائڈ اور روجرز نے بھی اپنے جو پیشنٹس تھے ان کے لیے استعمال کیا تھا. سقراط کی جو سیاسی امور پر باریک بینی تھی، حکومت کی کارکردگی پر جو وہ کوسچنز کرتا تھا، اچھائی برائی کے بارے میں جو اس کے کنسیپٹ تھے، نوجوان نسل اس کو بہت پسند کرتی تھی. وہ ان میں بڑا فیمس تھا. حکومت وقت کو اس بات سے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ ہمارے لیے پرابلم کر سکتا ہے. تو نتیجتاً کیا ہوا کہ حکومت وقت نے اس پر بغاوت اور بدکرداری کا مقدمہ بنا کر سزائے موت سنا دی. سقراط کے پیروکاروں نے سزائے موت کا فیصلہ جو ہے اس وقت رد کر دیا تھا اور وہ اس چیز کے لیے تیار تھے کہ ہم بغاوت کریں گے حکومت کے خلاف. مگر سقراط نے انہیں سمجھایا کہ جو حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرے گا اس کے لیے بہت مسائل پیدا ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے اور خود سے ہی زہر کا پیالہ پی کر موت کو گلے لگا لیا تھا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں پلیٹو کی تو یہ جو تھے وہ سقراط کے جو تھے شاگرد تھے اور انہوں نے فکری اور علمی صلاحیتیں مکمل طور پر اپنے استاد سقراط سے ہی سیکھی تھیں. افلاطون نے یونانی فکر میں
دوسرا بڑا نظام میں فکر پیش کیا. اسے ثانویت پسند مفکر یعنی کہ جو سیکنڈ ہے اس کو کہا جاتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ جسم، کیونکہ اس نے دو چیزوں کے بارے میں بات کی تھی، جسم کے بارے میں بھی اور روح کے بارے میں. سقراط نے روح کے بارے میں بات کی اور انہوں نے جسم کے بارے میں بھی بات کی. روح جسم کے اتصال سے پہلے بھی موجود تھی اور جسم کے اتصال کے بعد بھی موجود رہے گی. یعنی کہ جب جسم تھا، جسم سے پہلے بھی روح ہوتی ہے اور جسم کے ختم ہونے کے بعد بھی روح رہتی ہے. تو انہوں نے دو چیزوں کے بات کی. افلاطون کا کہنا ہے کہ انسان روح اور مادے کا مرکب ہے. انسانی روح کا تعلق روح کائنات سے ہے. روح انسان کے تمام افعال کی کاز ہے. روح میں عقل پائی جاتی ہے، اس کی مدد سے دنیا حقیقت کا علم حاصل ہوتا ہے. افلاطون جو ہے وہ عقل کی بالادستی کا قائل تھا، اس لیے اسے ریشنلسٹ جو ہے وہ مفکر بھی کہا جاتا ہے. افلاطون نے انسانی علم کے دو درجات، حسی درجہ اور عقلی درجہ بیان کیے. جو علم میں حواس کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں وہ حسی درجے کا علم ہے، اور جب ذریعہ عقل حاصل ہو وہ عقلی درجے کا علم ہوگا. اور اس نے حواس کے ذریعے علم حاصل کرنے کی یا حوصلہ شکنی کی. اس کا کہنا تھا کہ جو آپ حواس کے ذریعے عقل حاصل کرتے ہیں اس سے بہتر ہوتا ہے عقلی. اور اس کا کہنا ہے کائنات کی تشکیل میں عقل کا عمل دخل ہے. اس نے جو ہے وہ نظریہ شخصیت بھی پیش کیا تھا. شخصیت کے متعلق جو ہے وہ ان کا سیرخ یعنی 3 جس میں درجے تھے وہ نظریہ پیش کر کے اسے حیاتیاتی بنیادوں پر استوار کیا. اس کا کہنا ہے کہ شخصیت کا ڈھانچہ عقل، ارادے اور جبلت پر قائم ہے. اس کی حیاتیاتی بنیاد بالترتیب دماغ، دل اور معدہ ہے. انسانی روح تینوں عوامل کی یکجاہیت پر مبنی ہے. ان میں عدم توازن ہے، اس سے ایک شخصیت میں عدم مطابقت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس نے ان مدارس سے متعلق فضائل کا بھی ذکر کیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ جب عقل صحیح کام کرتی ہے تو دانائی بن جاتی ہے. انسانی جذبات و احساسات جب عقل کے تابع ہو جائیں تو دوسری فضیلت شجاعت پیدا ہوتی ہے. تیسری فضیلت ضبط نفس ہے، جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شخصیت میں علم عقل حاکم ہو اور جب جبلت محکوم، اور جب شخصیت کے تمام مدارج میں نظم و ضبط پیدا ہو جائے تو چوتھی فضیلت عدل پیدا ہوتی ہے. ہم اب پوائنٹس میں بات کریں گے کہ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں پرسنالٹی. اب اس میں جو ہے سب سے پہلا آتا ہے حیاتیاتی بنیاد، سیکنڈ آتا ہے ڈھانچہ، اور تھرڈ آتا ہے فضیلت. حیاتیاتی بنیاد میں ہوتا ہے دماغ، دل، معدہ. ڈھانچے میں کیا ہے؟ دماغ میں ہو گیا عقل، دل سے ارادہ، معدے کے سامنے جو آئے گا وہ جبلت آئے گا. پھر فضیلت میں 3 چیزیں آتی ہیں، دانائی، شجاعت اور ضبط نفس. افلاطون نے تلازمات خیال کا تصور بھی پیش کیا. کہنا ہے کہ ایک خیال دوسرے خیال سے منسلک ہوتا ہے، وہ تعلقات یعنی آئیڈیاز کا نام دیتا ہے. اور اس کا کہنا ہے کہ تعلقات سے علم حاصل ہوتا ہے، تعقلات سے علم حاصل ہوتا ہے. تعقلات ہوتا ہے اردو کا لفظ اور انگلش میں آئیڈیا، اس کو کہتے ہیں. افلاطون نے لاشعوری محرکات، تلازمات، خیال، ادراک، جبلت، انفرادی اختلافات اور خوابوں کے تجزیے سے متعلق اپنے خیالات پیش کیے. اس نے اپنے نظریے میں لذت پسندی یعنی ہیڈونزم پر زور دیا. اس کا کہنا ہے کہ خیر سے روحانی لذت پیدا ہوتی ہے جبکہ شر سے روحانی تکلیف. اچھا کام اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ یہ روح کے لیے آسودگی کا باعث ہوتا ہے. اور پیلیٹو نے جو ہے وہ مثالی ریاست کا تذکرہ بھی کیا. اس نے اینتھنز میں پہلے یونیورسٹی اکیڈمی کے نام سے قائم کیا. افلاطون نے خود کتاب تحریر نہیں کی تاہم ارسطو نے اس کے مکالمات تحریر کیے ہیں. اس کے بعد ایرسٹوٹل نے بھی جو ہے وہ اپنی الگ یونیورسٹی قائم کی جس میں ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بنیاد رکھی. اور واسٹن ارسطو کو پہلا باقاعدہ ہمارے نفسیات قرار دیتا ہے. اس کے علاوہ ارسطو نے ہی نفسیات کے موضوع پر پہلی کتاب ڈی انیما تحریر کی تھی. ارسطو نے افلاطون کے ثانویت پسند نظریے سے اختلاف کرتے ہوئے تفاعلی نظریہ پیش کیا. اس کا کہنا ہے کہ روح اور جسم لازم اور ملزوم ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور جس طرح جسم روح کا تفاعل یعنی فنکشن ہے، وہ کہتا ہے کہ جو جسم ہے وہ روح کا فنکشن ہے. اور اسی طرح دیکھنا آنکھ کا فنکشن ہے. جیسے آنکھ ہے تو اس سے ہم دیکھتے ہیں، جو دیکھنا ہے وہ آنکھ کا فنکشن ہے. اسی طرح جو روح ہے، جسم اس کا فنکشن ہے. اور سننا کان کا. تمام جسمانی افعال روح کے تابع ہیں. روح ایک اکائی ہے جو جسم میں چلتی پھرتی ہے اور موت کے وقت ساتھ چھوڑ دیتی ہے. ارسطو نے نظریہ ارتقاء بھی متعارف کرایا. اس کے مطابق نباتات میں صرف نباتاتی روح پائی جاتی ہے اور ان میں صرف نشو و نما کی قوت ہوتی ہے. حیوانوں میں حیوانی روح پائی جاتی ہے جن میں نشو و نما کے ساتھ حسیات بھی موجود ہوتی ہیں، جبکہ انسانوں میں عقلی روح پائی جاتی ہے جس میں نشو و نما اور حسیات کے علاوہ استدلال اور فکر بھی موجود ہوتا ہے.
روح کے اگر ہم درجوں کی بات کریں تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ کامن سینس ہے فرسٹ، یعنی فہم عامہ، امیجینیشن ہے یعنی تخیل، تھرڈ ہے حافظہ یعنی میموری، فور ہے یادداشت یعنی ریکلیکشن، اور فائیو ہے استدلال یعنی ریزننگ۔ سو اس کے بعد ہم بات کریں گے، یہ تو تھا ہم گریک پیریڈ ہم نے پڑھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ یورپین پیریڈ ہے، وسطی دور ہے، اس میں یورپین پیریڈ اور مسلم پیریڈ تھا۔ یورپین پیریڈ جو ہے وہ 3 سے 5 صدی تک کا عرصہ یورپی دور میں شامل ہے، اس میں پلاٹینیس اور سینٹ آگسٹائن تھے، اور مسلم پیریڈ میں ابن مسکویہ تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابن عربی تھے، زکریا رازی تھے، ابن الحشیم تھے، اور ابن البتار تھے، ابن باجہ تھے، الکندی تھے، اور ابن سینا تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ امام غزالی تھے۔ ابن سینا نے جو ہے وہ 5 جو ہیں اندرونی ادراک کے لیے انہوں نے 5 قسمیں بیان کی تھی، جس میں حصے مشترک ہے، یعنی سارے حواس کی بنیاد ہے جو مختلف ذرائع احساسی اطلاعات کو یکجا کرتے ہیں۔ اس میں تخیل ہے، یعنی یہ ادراک کی تصویریں یعنی پرسیپچول امیجز کو ذہن میں محفوظ کرتا ہے۔ مخیلہ ہے، یہ قوت ان ادراک کی تصویر پر اثر انداز ہوتی ہے، اور وہم ہے، یہ مادی چیزوں کی غیر مادی خصوصیات رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ حافظہ یعنی حالات اور خیالات کو یادداشت میں رکھنے کا علم۔ امام غزالی نے جو ہے وہ دنیا کی 3 اقسام بیان کی تھی، جس میں عالم الملکوت ہے، یہ الہی دنیا ہے جس میں اللہ رہتے ہیں، عالم الجبروت ہے، یہ آسمانی دنیا ہے، آسمانوں کی مخلوق رہتی ہے، اور عالم الملک والشہادہ یعنی یہ مادی دنیا جہاں پر ہم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے نفس کے جو ہے مدارج بیان کیے تھے، جس میں نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ جو ہے اس درجے میں فرد شر سے متعلقہ قوتیں غالب ہو جاتی ہیں، اور وہ ہر ایسا کام کرنا چاہتا ہے جسے سے تسکین ملے، وہ کام یا خواہشات قانونی اور سماجی طور پر قابل قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ کام کرتا ہے جس سے اسے خوشی ملے۔ نفس لوامہ میں کیا ہے کہ یہ نفس کا دوسرا درجے میں فرد 6 و 5 میں مطلع رہتا ہے، کسی اندرونی بدی کی قوتیں بیک وقت کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کی سوچ 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، اچھائی اور برائی دونوں میں اسے کشش محسوس ہوتی ہے۔ نفس مطمئنہ کی بات اگر ہم کریں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس درجے میں فرد اچھائی کی قوت مکمل طور پر غالب ہو جاتی ہے، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے قانونی اور سماجی پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے۔ اس مرحلے میں فرد نفس پر مکمل طور پر قابو پا لیتا ہے اور برائی کی طرف بالکل مائل نہیں ہوتا۔ اس مرحلے میں نفس صرف نیک کام کر کے مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ابن طفیل، ابن راشد بھی مسلم دور میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تحریک علوم کی بات کریں تو ان میں فرانسس بیکن اور ڈیکارٹ، تھامس ہابس، جان لاک، ڈیوڈ ہیومز، یہ سارے شامل تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ماڈرن پیریڈ کی بات کریں، اس میں جو ہے وہ ایفیکٹ آف فزیولوجی اینڈ نیورولوجی یعنی عضویات و عصبیات کا جو اثر ہے اس کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد علم طبیعت کا اثر۔ اب جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ہے نفسیات کے مکاتب فکر پر، یعنی اسکولز آف تھاٹ ان سائیکالوجی۔ سائیکالوجی میں جو اسکولز آف تھاٹ ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، لیکن جن پہ مین فوکس کیا جائے گا اور جن کو ہم پڑھیں گے وہ 8 ہوں گے۔ اس میں کیا ہے کہ اسکول آف تھاٹ ہیں کیا؟ ایک ہی نقطہ نظر کے حامی مفکرین کی آراء اور نظریات کو جب جامع انداز میں منظم طور پر پیش کیا جائے تو وہ دبستان یا مکتبہ فکر کہلاتا ہے۔ ایک مکتبہ فکر کے ماہرین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب ہم اثر ہوں، ان کا تعلق دور دراز کے علاقوں اور مختلف اطوار سے بھی ہو سکتا ہے۔ مکتبہ فکر میں قدر مشترک یکساں خیالات و نظریات ہیں، گویا مکتبہ فکر کے تحت مختلف ممالک کے ماہرین کے مماثل خیالات کو مطالعے کی غرض سے ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ سب سے پہلے اسکولز آف تھاٹ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے ساختیت یعنی اسٹرکچرلزم، سیکنڈ ہے وظیفیت یعنی کہ فنکشنلزم، اور تھرڈ ہے کرداریت یعنی کہ بیہیویئرزم، فورتھ ہے نو کرداری یعنی
نیو بیہیویئرزم اور 5 ہے گسٹالٹ، یعنی اس کو انگلش میں گسٹالٹ ہی کہتے ہیں. تحلیل نفسی 6 پہ آتا ہے جس کا ہے سائیکو انالیسز. 7 ہے تلازمیت یعنی کہ ایسوسیشنزم. اور 8 ہے وقوفی مکتبہ فکر یعنی کوگنیٹیو اسکول آف تھاٹ. 9 ہے انسانیت پسند یعنی کہ ہیومنسٹک اسکول آف تھاٹ. اور 10 ہے استفائی مکتبہ فکر یعنی الیکٹک اسکول آف تھاٹ. سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے؟ ہم پڑھیں گے ساختیت یعنی کہ اسٹرکچرلزم. یہ جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. تو سٹارٹ کر دیتے ہیں. سب سے پہلا لیکچر، سب سے پہلا جو ہے وہ پوائنٹ. سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اسکول آف تھاٹ سے سب سے پہلے ہے ساختیت یعنی کہ اسٹرکچرلزم. اس سے پہلا باقاعدہ مکتبہ فکر سمجھا جاتا ہے جو نفسیات کی پہلی تجربہ گاہ تھی جو وونٹ نے جرمنی میں لیپزگ کے مقام پر 1879 میں قائم کی تھی. اس نے نفسیات کو بہت وسعت عطا کی. اچھا، سب سے جو پہلی بات ہے جو سب سے زیادہ یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی جو لیبارٹری تھی وہ کس نے بنائی تھی؟ وونٹ نے بنائی تھی. اور کہاں پہ بنائی تھی؟ لیپزگ کے مقام پر. اور کب بنائی تھی؟ 1879 میں. تو اس کی وجہ سے جو سائیکالوجی کو ہے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہو گیا تھا. اگرچہ اسٹرکچرلزم کی بنیاد وانٹ نے رکھی مگر ٹیچنر نے بطور مکتبہ فکر اسے متعارف کروایا کہ وانٹ نے اسٹرکچرلزم کی بنیاد تو رکھی تھی لیکن جو ٹیچنر تھا اس نے جو ہے وہ پورا اس کو ایک اسکول آف تھاٹ کی شکل میں جو ہے وہ متعارف کروایا. وانٹ نے نفسیاتی تجربے میں حواس کے مطالعے کی اہمیت اجاگر کی. یوں سائنسی بنیادوں پر معروضی اور موضوعی مشاہدے کے ذریعے کردار کی تشریح کی جانے لگی. وانٹ نے خیالات، تاثرات، رجحانات اور حواس کے مطالعے کے لیے رہنما اصول واضح کیے. وانٹ نے خالص نفسیاتی تجربات کی بنیاد رکھی. اس نے واضح کیا کہ فرد کے حواس کو 2 طرح کے تجربات متاثر کرتے ہیں. سب سے پہلا کون سا؟ ذاتی یا فوری تجربہ. اور دوسرا تھا بالواسطہ تجربہ. ذاتی یا فوری کیا ہوتا ہے؟ امیڈیٹ ایکسپیرینس. اور اگر ہم بالواسطہ تجربے کی بات کریں تو میڈیٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. ویسے یہ انڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے وہ تجربہ جو فرد براہ راست کرتا ہے اس کا ذاتی یا فوری تجربہ کہلاتا ہے. جب صورتحال، واقعات، اشیاء کا وقوف براہ راست نہ ہو تو اسے بالواسطہ تجربہ یا پھر انڈائریکٹ ایکسپیرینس کہا جاتا ہے. جو ابھی تک ہم نے پڑھا اس میں کیا تھا؟ سب سے پہلے کہ نفسیات کی جو پہلی تجربہ گاہ ہے وہ وانٹ نے جرمنی میں لیپزگ کے مقام پر بنائی. اور وہ کب بنی تھی؟ 1879 پر. اور وانٹ نے جو ہے وہ اسٹرکچرلزم کی جو بنیاد تھی انہوں نے رکھی تھی لیکن ایز اے اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کس نے انٹروڈیوس کروایا تھا؟ ٹیچنر نے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نفسیاتی وانٹ نے جو ہے نفسیاتی تجربے میں حواس کے متعلق کی اہمیت کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اس کے پر زور دیا تھا. اس میں سائنسی بنیادوں پر معروضی اور موضوعی جو آبزرویشنز تھیں دونوں جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے کردار کی تشریح جو ہے وہ کرتی تھیں اور اس کے اوپر فوکس کیا جانے لگا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 چیزیں جو ہے وہ ذاتی امیڈیٹ ایکسپیرینس اور میڈیٹ ایکسپیرینس اور یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایکسپیرینس کے بارے میں بھی بات کی. ان کی مزید وضاحت کرتے ہوئے وانٹ نے کہا کہ طبیعت کائنات کا مطالعہ انسان کے حوالے کے بغیر کرتی ہے، اس لیے طبیعت کا مطالعہ ذاتی تجربہ نہیں ہے، جبکہ نفسیات کائنات کا مطالعہ انسان کے حوالے سے کرتی ہے. اچھا، اب اگر ہم طبیعت کی بات کریں اور پھر نفسیات کی بات کریں، نفسیات کا کیا کس چیز کے اوپر فوکس ہے کہ کائنات کا مطالعہ انسان کے حوالے سے کرتی ہے. تو اس لیے نفسیات کا مطالعہ ذاتی اور فوری تجربہ ہے. یعنی کہ جو نفسیات ہے وہ کائنات کا مطالعہ انسان کے حوالے سے کرتی ہے. اس لیے اگر نفسیات کا مطالعہ ذاتی ہے اور فوری تجربہ ہے، جو طبیعت کے مطالعے کا مواد معین ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، مثلاً وقت ہے، وزن ہے، لمبائی، چوڑائی وغیرہ. مگر نفسیات کا تعلق چونکہ انسانی ذہن سے اس لیے یہی مواد نفسیات میں مختلف لگنے لگتا ہے. مثلاً اگر انتظار میں وقت جو ہے وہ طویل ہو جاتا ہے اور خوشی میں پر لگا کر اڑ جاتا ہے، حالانکہ وقت کی رفتار میں تبدیلی نہیں آتی ہے مگر چونکہ ہماری ذہنی کیفیات میں تبدیلی آتی رہتی ہے اس لیے وقت گزرنے کا احساس مختلف ہو جاتا ہے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے حواس کا تعلق جو ہے وہ فوری
تجربے سے، یعنی کہ جو ہمارا ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہے یا جو امیڈیٹ ایکسپیرینس ہے اس سے ہے۔ وانٹ کی تجربہ گاہ میں بہت سے ماہرین نے تربیت حاصل کی اور اپنے اپنے ممالک جا کر ناموری حاصل کی۔ وانٹ کا بنیادی مقصد جو تھا وہ مینٹل پروسیس یعنی شعوری اعمال کا تجزیہ کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان قوانین کا مطالعہ کیا جائے جو ذہن کے مختلف عناصر کو ملاتے ہیں۔ دراصل یہ ماہرین انسانی ذہن کی جو ساخت تھی وہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شعوری عناصر اور ان کے باہمی تعلق کے تجزیے کے لیے مشاہدہ باطن کا طریقہ متعارف کروایا۔ وانٹ نے مشاہدے کے لیے بنیادی شرائط واضح کی۔ اس کا کہنا تھا کہ جو اس کی جو شرائط تھی اس کے بارے میں اس کا کیا کہنا تھا، اس کا کہنا تھا کہ تجرباتی شرائط کے تحت مشاہدہ باطن استعمال کیا جاتا ہے اور معتبر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا بنیادی جو نظریہ تھا کہ ذہن کوئی مادی شے نہیں ہے بلکہ ایک شعوری عمل ہے۔ خیالات، تاثرات، ہجانات، احساسات شعوری عمل کے عناصر ہیں۔ خیالات کا جو تعلق ہے وہ خارجی زندگی سے اور تاثرات کا تعلق داخلی زندگی سے ہوتا ہے۔ وانٹ کا کہنا ہے کہ کسی بھی عمل میں احساسات تین طرح کی جو ہے وہ کیفیات پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ پلیزنٹ یا ان پلیزنٹ، ٹینشن یا ریلیکسڈ، ایکسائٹیڈ یا گلوم۔ اب پلیزنٹ میں یا تو وہ اس میں جب بھی ہم کوئی ایکسپیرینس کرتے ہیں تو یا تو وہ ہمیں خوشگوار یعنی پلیزنٹ لگتا ہے یا پھر ان پلیزنٹ لگتا ہے، یا پھر اس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے یا ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یا پھر ڈل ہو جاتے ہیں۔ وانٹ کا کہنا ہے کہ شعور کا ایک اہم عنصر قوت ارادی ہے جو فرد کو عمل کے لیے آمادہ کرتی ہے، یعنی کہ اس کی جو ڈیزائر ہے کوئی کام کرنے کی وہ یا موٹیویشن۔ نفسیات کا کام احساسات، تاثرات اور قوت ارادی کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اس میں جو سب سے پہلا جو ہم اسکول آف تھاٹ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم کیونکہ وانٹ نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور ٹیچنر نے اس کا اسکول آف تھاٹ پیش کیا تھا، تو اب ہم ٹیچنر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹیچنر نے وانٹ کے نظریات کو منظم انداز میں پیش کیا۔ پہلی بار ٹیچنر نے ہی ساختی اور وظیفی نفسیات کی اصطلاح متعارف کروائی۔ ٹیچنر نے امریکہ میں وانٹ کی نفسیات کو نہ صرف متعارف کرایا بلکہ اس کی کتابوں کے ترجمے کی اور تجربہ گاہ بھی قائم کی۔ اب ٹیچنر کی اگر ہم بات کریں تو اس نے کیا کیا تھا کہ جو وانٹ کا نظریہ تھا اس کو ایک ترتیب سے منظم طریقے سے پیش کیا، اور پہلی بار ٹیچنر نے ہی جو اسٹرکچرلزم اور جو فنکشنلزم ہے ان دونوں کی جو اصطلاح ہے متعارف کروائی تھی۔ جو وانٹ ہے اس نے اسٹرکچرلزم کی بنیاد رکھی تھی، اور جو ٹیچنر تھا اس نے اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم دونوں کی جو اصطلاح متعارف کروائی، اور اس نے امریکہ میں وانٹ کی نفسیات کو نہ صرف متعارف کروایا بلکہ اس کی جو کتابیں تھے ان کی ٹرانسلیشن کی اور ادھر جو ہے تجربہ گاہ بھی قائم کی۔ ٹیچنر نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نفسیات نہ صرف ایک تجرباتی سائنس ہے بلکہ اس کا مطالعہ بھی سائنسی انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ ٹیچنر نے نفسیات کو ذہن اور شعور کے مطالعے کا نام دیا۔ اس نے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کا کہنا ہے کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ ان کا وجود جسم میں ہے۔ جس طرح مادی اشیاء بہت سے عناصر سے مل کر بنتے ہیں، اسی طرح جسم بھی بہت سے عضویات سے مل کر بنتے ہیں۔ ہم آواز کے مطالعے سے اس کی کارکردگی کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ عضویات کی ساخت کے مطالعے سے فرد کی شعوری اور ذہن کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ ٹیچنر کا کہنا تھا کہ مشاہدہ باطن میں احاطہ یعنی جائزہ لینا اور توجہ بہت اہم عناصر ہیں۔ جب جس شعوری تجربے کا اعادہ کر کے بیان کیا جائے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا، اس طرح جب فرد کسی تجربے سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ صورتحال کے ہر پہلو کا تفصیلی جائزہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے اس نے واضح کیا کہ ہر شخص مشاہدہ باطن کا اہل نہیں ہوتا، یعنی کہ جو ہم اپنا سیلف آبزرویشن کرتے ہیں اس کا۔ اس نے بتایا کہ تربیت یافتہ معمولی مشاہدہ باطن کر سکتے ہیں۔ ٹیچنر نے عمومی ذہن کے مطالعے پر زیادہ زور دے تنقید جو اس کے اوپر کریٹیسزم ہوا تھا وہ کیا تھا۔ ولیم جیمز، جان ڈیوی اور اینجل نے اس مکتبہ فکر پر کڑی تنقید کی اور سے ذیل خامیوں کی نشاندہی کی۔ فرسٹ آف آل جو بات تھی وہ تھی وانٹ اور ٹیچنر دونوں میں سے کسی نے بھی انفرادی اختلافات پر توجہ نہیں دی، جو انڈیویجولی ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر زور نہیں دیا۔ سیکنڈ تھا کہ ٹیچنر کا خیال تھا کہ نفسیات کا کام ہی ذہنی مریضوں کے دکھ درد دور کرنا جو ہے وہ نہیں ہے۔ انہوں نے بچوں، جانوروں اور مریضوں کو اپنے مطالعے میں شامل نہیں کیا تھا۔ تھرڈ ہے مشاہدہ باطن کے طریقہ کار پر بھی اعتراضات کیے گئے۔ ناقدین کا خیال تھا کہ معمول کے بیان کردہ حقائق کو منوان تسلیم کرنا مشکل ہے، نیز جو سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں جس سے عمومی نتائج مرتب کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ معمول اگر تربیت یافتہ ہوں تب بھی صرف ان کے مشاہدے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔
تربیت دینے سے یا معمولوں کی تعداد بڑھا دینے سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور ففتھ تھا کہ وہ تمام اعتراضات جو مشاہدہ باطن پر کیے جا سکتے ہیں اس مکتبہ فکر پر بھی صادق آتے ہیں۔ جو کریٹیسزم ہے اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ جو ہے وہ 5 مین پوائنٹ تھے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو وانٹ اور ٹیچنر دونوں نے میں سے کسی نے بھی انڈیویجولی جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ان پر فوکس نہیں کیا۔ سیکنڈ تھا کہ جو نفسیات کا کام ہے وہ ذہنی، ان کا کہنا، ٹیچنر کا کہنا تھا کہ نفسیات کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مریضوں کے یا جو پیشنٹس ہوتے ہیں، کلائنٹس ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد دور کرے۔ تو انہوں نے جو بچے تھے، جانور تھے، مریض، ان کو اپنے مطالعے سے نکال دیا۔ جو تھرڈ تھا وہ یہ تھا کہ جو مشاہدہ باطن ہے اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کیا گیا تھا۔ فورتھ تھا کہ معمول اگر تربیت یافتہ ہوں تب بھی وہ صرف ان کے مشاہدے پر جو ہے وہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تربیت دینے سے یا معمولوں کی تعداد بڑھا دینے سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ اور ففتھ تھا کہ مشاہدہ باطن پر جتنے بھی کرٹیسزم تھا وہ سارا اس پہ پورا آتا تھا۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اسٹرکچرلزم میں وہ تھا، اسٹرکچر کے اوپر فوکس تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے وہ وانٹ کے بارے میں پڑھا، پھر ٹیچنر کے بارے میں پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ اس کے جو ہے امیڈیٹ ایکسپیرینسز اور میڈیٹ ایکسپیرینسز کے بارے میں پڑھا، جس میں وانٹ نے اپنی ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جو ہمارے لیے ہے لمبائی، چوڑائی، وقت، ان ساری چیزوں کا ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہمارے جو ہے وہ ایکسپیرینسز سے ہے۔ اگر ہم سیڈ ہوں گے، دکھی ہوں گے تو ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہت مشکل سے گزرے گا، اور اگر ہم خوش ہوں گے تو ہمارا ٹائم جلدی گزر جائے گا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ایکسپیرینسز کے بعد جو ہمارے اندر فیلنگز آتی ہیں یا جو ہمارے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے وہ 3 طرح کا، جس میں پلیزنٹ، ان پلیزنٹ تھا، ٹینشن، ریلیکس تھا، ایکسائٹڈ، گلوم تھا۔ اس کے بعد جو ٹیچنر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جو ہے وہ وانٹ کے کام کو آگے بڑھایا، ان کی بکس کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی، انہوں نے لیبارٹری بنائی امریکہ میں جا کر، اس کے علاوہ انہوں نے اسٹرکچرلزم کے ساتھ ساتھ فنکشنلزم کے پر بھی فوکس کیا۔ اس کے علاوہ پھر آگے ہم نے جو ہے وہ کرٹیسزم پڑھا۔ اب ہم پڑھیں گے کہ فنکشنلزم کیا ہے۔ اس مکتبہ فکر میں شعور کے وظائف کے مطالعے کو زیادہ اہمیت دی گئی، اس لیے یہ مکتبہ فکر وظیفیت یعنی فنکشنلزم کہلاتا ہے۔ ٹیچنر نے ہی فنکشنلزم کی جو ہے وہ اصطلاح نفسیات میں متعارف کرائی تھی۔ ساختی اور وظیفی نفسیات میں نفس مضمون ایک ہی ہے، یعنی شعور کا مطالعہ، فرق صرف رویے اور نقطہ نظر کا ہے۔ اس مکتبہ فکر میں شعور کی جو ساخت ہے، یعنی کہ جو اس کا سٹرکچر، اس کے بجائے اس کے جو فنکشنز ہیں اس پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ گویا وظیفی نفسیات کا تعلق ذہن کے وظائف سے ہے، یہ عضویہ اور ماحول کے درمیان مطابقت کا مطالعہ کرتی ہے۔ جو فنکشنلزم ہے وہ مکتبہ فکر کی ابتدا وانٹ اور ٹیچنر کے نظریات کے رد عمل کے طور پر شکاگو یونیورسٹی امریکہ سے ہوئی، بعد میں اس کے نظریات کرداریت میں ڈل گیا، اور یہ مکتبہ فکر کرداریت کے عروج کے ساتھ ہی ختم ہو گیا کہ جب بیہیویئرلزم آیا تو اس کے ساتھ فنکشنلزم کا جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس میں ذہن کی فعلیتوں کا مطالعہ مشاہدہ کیا جاتا ہے، نیز یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں اس کے عملی نتائج کیا ہیں۔ ولیم جیمز جو ہیں کو وظیفیت مکتبہ فکر یعنی اسکول آف تھاٹ، اسٹرکچرلزم اسکول آف تھاٹ کا بانی قرار دیا جاتا ہے ولیم جیمز کو، اور جان ڈیوی بھی اس کا شرکہ کار تھا۔ اس اسکول آف تھاٹ کے مطابق اینجل ہارویک اور ہل کے نام بھی بہت جو ہے وہ نمایاں۔ اس کے علاوہ ڈارون، گالٹن، اسٹینلے ہال، کیٹل اور وڈ وارتھ ایسے جو ہیں وہ تھنکرز ہیں جو پہلے اسٹرکچرلزم کے اور پھر بعد میں فنکشنلزم سے منسلک رہے۔ وظیفی نفسیات کے تعلق سادہ، بنیادی اور عام فہم ہے۔ اس مکتبہ فکر کے ماہرین نے شعور یعنی کہ کانشیس کی حفاظت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرد کے بارے میں کیا، کیوں اور کیسے کا مطالعہ کیا جائے۔ انہوں نے مطالعے کے لیے باطنی مشاہدے کے ساتھ کردار کو بھی شامل کیا۔ ان کے خیال میں نفسیات کا موضوع وہ افعال و اعمال ہیں جو ماحول سے مطابقت حاصل کرنے کے لیے انجام دیے جاتے ہیں۔ ان ماہرین نے فرد کی حسی تجربات اور ذہنی اعمال کے ساتھ فرد کے مجموعی افعال کا بھی مطالعہ کیا۔ انہوں نے محیط اور شعوری اعمال کے ساتھ فرد کے جوابی افعال کے مطالعے پر بھی زور دیا۔ ولیم جیمز نے اوپرینشنلزم کا تصور پیش کیا۔ عملیت یعنی اوپرینشنلزم سے مراد ہے کہ کسی مظہر کی حقیقت اس پر عملی تجربات کے ذریعے ہی معلوم کی جا سکتی ہے، عملی مظاہرے کے بغیر ہم رائے نہیں بنا سکتے۔
اس کے علاوہ ذاتی تجربے اور اموجے سے بھی اس کے صحیح یا غلط ہونے کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ معلومات کو صرف اس وقت قبول کرنا چاہیے جب وہ عملی طور پر صحیح ثابت ہوں۔ جیمز نے فرد کے کردار کے مطالعے سے معلوم کیا کہ فرد کسی طرح شعوری طور پر معیجات وصول کر کے ضروریات یا خواہشات پیدا کرتا ہے۔ ولیم جیمز نے کردار کے مطالعے کے دوران نظریہ ہیجان پیش کیا۔ تمام ہیجانات جسمانی تبدیلیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، مثلا رونے سے اداسی، ہنسنے سے خوشی اور بھاگنے سے خوف کا ہیجان پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس میں ڈارون نے، گالٹن نے، کارل پیئرسن نے، اسٹینلے ہال نے، جیمز کیٹل نے، ووڈ ورتھ نے، آروی کار نے اور ڈفرنٹ جو ہے وہ تھنکرز نے اپنے اپنے نظریے پیش کیے تھے۔ اس مکتبہ فکر کا لب لباب یہ تھا کہ فرد اور ماحول میں مکمل رابط ہوتا ہے، نفسیات کو کیسے اور کیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، نفسیات کا تعلق ذہنی اعمال سے اور ذہنی وظائف کا مطالعہ نفسیات کا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ نفسیات عضویہ کی ماحول سے مطابقت کا بھی مطالعہ کرتی ہے۔ اس مکتبہ فکر نے ذہن کا کلی اور جزوی دونوں طریقوں سے مطالعہ کیا۔ اس مکتبہ فکر کے ماہرین بعد میں دیگر مکاتب فکر سے وابستہ نظر آتے ہیں۔ اس مکتبہ فکر کے کئی تصورات اور موضوعات مختلف مکاتب فکر نے اپنائے ہوئے ہیں۔ گسٹالٹ، کرداریت، وقوفی اور انسانی پسندانہ مکتبہ فکر نے اپنے افکار میں ان کے موضوعات و نظریات سے استفادہ کیا۔ ابھی جو اس لیکچر میں میں نے آپ کو سب سے پہلے سائنس اور سائیکالوجی کے بارے میں پڑھایا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہسٹری کے جو پیریڈز تھے، ہسٹری جو ہے اس کی سائیکالوجی کی، اس کے بارے میں نے آپ کو جو اس کے پیریڈز تھے اس کے بارے میں پڑھایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھے ہیں اسکولز آف تھاٹس کے بارے میں، 2 اسکول آف تھاٹ ہم نے پڑھے ہیں۔ باقی اسکول آف تھاٹس میں آپ کو 3rd لیکچر میں پڑھاؤں گی، کیونکہ اگر میں اسی لیکچر میں پڑھاؤں گی تو یہ لیکچر بہت لمبا اور بورنگ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کس چیز کے اوپر لیکچر چاہیے، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اس کے علاوہ